کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت کے لیے گزرے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری زندگی میں ہر کام اللہ کی عبادت والا ہوتا، ہم نہ کھاتے، ہم نہ پیتے، نہ ہم کوئی کاروبار کرتے، کوئی کام کاج نہ کرتے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن ہم ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سب کام کاج کرتے ہیں، اپنے مقصد کو نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے صدقے، اپنی برکت کے صدقے ہماری عبادات کے علاوہ جو کام ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، کام کاج ہے، دیگر جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کاموں کو حضور علیہ السلام کی برکت سے ان کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اگر کوئی بندہ کھا رہا ہے، کھانے سے پہلے اس نے بسم اللہ پڑھی، کھانے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو یہ کھانا بھی اس کا عبادت بن گیا۔ اگر وہ واش روم جا رہا ہے، واش روم جانے سے پہلے اس نے دعا پڑھی، نکلنے کے بعد پھر اس نے دعا پڑھی، تو یہ واش روم میں جانا بھی اس کا عبادت ہو گیا۔ اسی طرح میرے دوستو، آپ اگر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، کہ ایک اچھا تاجر جو شرعی اصولوں کے مطابق تجارت کرتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق تجارت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ سچا تاجر نبیوں کے مرتبے میں ہوگا، شہداء اور صالحین کے مرتبے میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ تجارت یہ بھی ہماری عبادت بن گئی، ہمارا کھانا پینا سونا اٹھنا ہر چیز ہمارا عبادت بن گیا۔ لیکن کس طرح؟ جب ہم اپنی نیت کو تبدیل کریں گے، جب ہم اپنے نہج کو تبدیل کریں گے کہ سونے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے، اپنی تجارت شرعی اصولوں کے مطابق کریں گے، تو یہ سارے